اس جہان میں مقیم نہیں مسافر ہیں، تو اسی لمحے سے آپ سالک بن گئے۔ بس اتنی سوچ کی تبدیلی چاہیے۔ اور درس تصوف و روحانیت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں سے مقیم ہونے کا خیال نکالنا اور مسافر ہونے کا خیال ڈالنا، بس یہ مقصود ہے درس تصوف و روحانیت کا۔ تو پھر تصوف اور سلوک کیا ہے؟ تصوف اور سلوک کیا ہے؟ تصوف اور سلوک کا ربط اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ جو آدمی اپنے دیس میں مقیم ہوتا ہے، رہتا ہے، اس کے احکام، آداب، طور طریقے اور ہوتے ہیں۔ جو اپنے وطن میں، اپنے گھر میں ہوتا ہے، مقیم ہوتا ہے، اس کے طور طریقے، رہن سہن، آداب، بسر اوقات اور ہوتے ہیں، اور جو پردیس میں مسافر ہوتا ہے اس کے طور طریقے اور ہوتے ہیں۔ تو مسافروں والے طور طریقے اپنا لینا یہ تصوف ہے، یہ سلوک ہے، یہی فقیری ہے۔ یہاں سے فقیری کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کیا؟ فقیری کا آغاز ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، کہا تھا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اب دو لفظ استعمال کیے، پہلے مصرے میں امیری اور فقیری، دوسرے مصرے میں کہا خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو خودی بیچنے کا تعلق امیری کی طرف جانے میں ہے، اور جب غریبی میں نام پیدا کرنا ہو تو خودی پھر بکتی نہیں ہے۔ اگر انسان طے کر لے کہ غریبی میں نام پیدا کرنا ہے، پھر خودی بکتی نہیں، پھر خودی پھر اتنی بڑی متاع ہے کہ کوئی خرید ہی نہیں سکتا۔ مقیم ہو تو اس کے گورکھ دھندے اتنے ہیں مقیم ہو کے رہنے کے کہ آدمی قدم قدم پہ بکتا ہے، اور قدم قدم پہ جھکتا ہے، اور قدم قدم پہ بکتا ہے، اور قدم قدم پہ گرتا ہے، سنبھل نہیں سکتا۔ تو یہ ایک تصور ہے جہاں سے سلوک شروع ہوتا ہے۔ ہم کتنی غفلت کرتے ہیں زندگی میں، ہر روز صبح و شام کتنی غفلت کرتے ہیں، بولیے نا، بولیے بیٹے، کتنی غفلت کرتے ہیں۔ اس لیے غفلت کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ کل بھی یہی ہیں، غفلت کرتے ہیں معلوم ہے پرسوں بھی یہی ہیں، پورا سال یہی ہے، پوری زندگی یہی ہے۔ ہم نے دیش سمجھ رکھا ہے، وطن ہے، اور ہم مقیم ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ مسافر غفلت نہیں کرتا، اس کو پتا ہے کہ آج یہاں ہوں اور کل وہاں ہوں، پھر پرسوں وہاں ہوں، ترسوں وہاں ہوں۔ اس کو پتا ہے میں نے ایک دن بھی ایک منزل پہ نہیں رہنا، منزل در منزل میرا سفر ہے۔ تو اس نے غفلت کی تو سفر رہ جائے گا، باقی مسافر آگے نکل جائیں گے۔ مسافر کبھی غفلت افورڈ نہیں کرتا، غفلت افورڈ نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز چارپائی پہ لیٹے تھے، ننگی چارپائی تھی، اور آپ کے جسد اقدس پر جب اٹھے تو جو بان تھا سخت کا، اور کھجوروں کی جو بان بنا اس کے نشان پڑ گئے تھے۔ نرم و نازک جسم پاک، پھولوں کی پتیوں سے بھی نرم جسد پاک، اس جسم پر بان کے، کھجور کے جو نشان پڑ گئے تھے۔ تو صحابہ کرام پاس تھے، دوڑے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پریشان ہو گئے ان کے
دل جگر پھٹنے کو آ گئے اور دوڑ کے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کو خوبصورت بستر بنا دیں، پیارا نرم گداز خوبصورت بستر بنا دیں۔ اب میں نے اب تک جو بات کی نا سلوک کی، مسافری کی، اب اس پر آقا علیہ السلام کا ایک فرمان سنا رہا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس کہ یا رسول اللہ اجازت دیں تو ہم بستر بنا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی اور سن کر فرمایا نہیں، فرمایا نہیں، بستر نہیں بنانا۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں میں تو مسافر ہوں، تمہیں معلوم نہیں میں تو مسافر ہوں، اور یہاں دنیا میں میرا قیام اسی طرح ہے جیسے مسافر صحرا میں چلتے چلتے ایک سائے دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر لے، تھوڑی دیر آرام کر لے، پھر اگلی منزل کو چل پڑے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کا ایک پورا تصور عطا فرمایا۔ اس طرح کی کمائی کریں، اس طرح کی کمائی کریں کہ آپ کا سامان کھلنے والا ہے، اور سب سے پہلے سامان کھلے گا قبر کی منزل پر، سب سے پہلے قبر کی منزل پہ کھلے گا سامان، کھلے گا تو ایسا سامان لے کے جائیں کہ جو آپ کو وہاں گھر پہنچیں، پہلا گھر قبر ہے، اس میں راحت دے۔ ایسا سامان لے کے جائیں کہ جب قیامت کے دن سامان کھلے تو آپ کو راحت دے۔ آپ کے پاس جب سورج سوا نیزے پر ہوگا تو ٹھنڈک دینے والا، سورج کی دھوپ سے، تپش سے، آگ سے بچانے والی چھتری بھی تو ہونی چاہیے، اور اس دن کسی کی چھتری نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ہاں اس دن کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے میرے سائے کے، سوائے میرے سائے کے۔ تو فرمایا میں اپنا سایہ دوں گا، اپنا سایہ دوں گا۔ باری تعالیٰ اس دن جب سورج سوا نیزے پر ہے اور اس کی تپش سے ہر کوئی جل رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اور نفسا نفسی کا عالم ہے، ایک آگ ہے، تو اس دن آپ اپنا سایہ کس کو دیں گے؟ فرمایا اس جوان کو دوں گا جس نے جوانی میرے عشق میں گزار دی ہو۔ ہائے ہائے، جس نے جوانی میرے عشق میں، میری عبادت میں، میری اطاعت میں گزاری ہوگی۔ اور فرمایا اپنا سایہ اس انسان کو دوں گا جو تنہائی میں بیٹھ کے جس کی آنکھ میرے لیے روتی ہوگی۔ تنہائی میں جس کی آنکھ میرے لیے روتی ہو۔ تو ایسا سامان لے کے جائیں کہ سامان کھلے تو ہمارے کام آئے۔ جو بھول گیا کہ مجھے کسی نے بھیجا تھا مقرر وقت کے لیے اور میں نے پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے اور یہاں کے اس زمانے کے قیام کا حساب و کتاب دینا ہے، تو جسے یہ یاد رہا وہ مسافر ہوا۔ جو مالک کو اور سے آنا اور مالک کی طرف سے بھیجا جانا اور مالک کی طرف پلٹ کر جانا بھول گیا وہ مقیم ہو گیا۔ جو مقیم ہوا وہ اس کا مخلص بندہ نہ رہا، دھوکے باز ہو گیا، وہ مالک سے دھوکا کر گیا۔ ہائے ہائے، وہ مالک سے دھوکا کر گیا، بے وفا ہو گیا مالک کا۔ جو وفادار رہا وہ مسافر رہا، جو وفادار رہا وہ مسافر رہا، وہ مخلص بندہ ہوا۔ تو مسافر ہوئے تو مخلص ہو گئے، اور حملہ اس کا مخلصوں پر ہے۔ مقیم تو پہلے ہی اس کے ہیں، مقیم تو وہ پہلے ہی اس کا لشکر ہو گئے، وہ تو اس کا گروہ بن گئے، وہ تو اسی کے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ تو اب میرا ہی، یہ تو ہے ہی میرا مال۔ مولا جو تجھ کو بھول گئے وہ تو میرے ہو گئے، شیطان کا حصہ ہو گیا وہ تو اب شیطان کے پیروکار ہو گئے، وہ
शैतान के पैरोकार हो गए, जो मुकीम हो गए, जो मुसाफिर हो गए, वो उसके वफादार हुए। और जो वफादार हुए, मुखलिस हुए, तो उस पर वो हमला करेगा, उन पर हमला करेगा जो उसके मुखलिस वफादार बंदे हैं। अब उनके लिए वो कहता है उन सब पे हमला करूंगा और गुमराह करूंगा, मगर अल्लाह की बारगाह में उसने कहा कि जो मुखलस हैं, हमले करूंगा भी तो उन्हें गुमराह करने के काबिल न होऊंगा। कुछ वो हैं जो सफर में महफूज कर दिए जाते हैं, सफर में महफूज कर दिए जाते हैं, जो अपनी दौलत संभाल के ऐसी तरीके से रख लेते हैं कि वो किसी को पता भी नहीं चलता, और पता चल भी जाए तो उस जगह पहुंच भी कोई नहीं सकता ना कुछ। वो महफूज मुसाफिर होते हैं। और वो जो ऐसा महफूज हो गया है कि उसका ध्यान ही मौला की तरफ यूं लग गया है कि अब गैर अज यार कोई ध्यान में आता ही नहीं, गैर अज यार कोई ध्यान में आता ही नहीं। तो फरमाया ये मुखलसियत है कि जो लोग, जो फकीर, जो बंदे, जो सालिक अल्लाह के हो जाएं और यूं हो जाएं कि फिर गैर की तरफ ध्यान ही ना जाए, गैर की तरफ। तो फरमाया वो मुखलस हैं। उन मुखलसीन के लिए शैतान ने कसम में कहा कि हर एक को गुमराह कर लूंगा मौला, मगर जो तेरे ध्यान में इतने मगन हो गए हैं कि उनका ध्यान भी तेरी हिफाजत और हिसार में आ गया है, यानी वो तेरे ऐसे कैदी हो गए हैं कि अब उनका ध्यान तेरा कैदी हो गया है, उनका ध्यान तेरा कैदी हो गया है कि किसी और सिमत जाता ही नहीं उनका ध्यान। तो जो मुखलस हो गए हैं, अपने ध्यान को तेरा कैदी बनाकर मैं लाख हमले करूं, उनको गुमराह नहीं कर सकता। ये बात तवज्जो की है कोई हम में? अब सोचे, है कोई अल्लाह का साइल? हम में कोई अल्लाह का साइल नहीं। बीमारी है तो शिफा के लिए साइल हैं, दुख परेशानी है उसके लिए साइल हैं, औलाद नहीं उसके लिए साइल हैं, इज्जत माल दौलत में कमी है साइल हैं। मेहनत करते हैं, जतन करते हैं, तगोदौ करते हैं, वजीफे करते हैं, सवाल करते हैं, दुआएं करवाते हैं, सब कुछ बुजुर्गों के पास जाते हैं, मगर काश ऐसी सूरत भी होती कि हम में बहुत लोग सिर्फ अल्लाह का सवाल करने वाले होते। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे हबीब इज़ा सअलका इबादी अन्नी, जब तुझसे मेरे बंदे, तो इबादी पहले उसकी करम नवाजी भी देखें कि इज़ा सअलका इबादी अन्नी, अन्नी मेरे बारे, मेरा सवाल करें, तो मेरा सवाल अभी बाद में आ रहा है, उसने मेरे बंदे पहले बना लिया है। उसको पता चल गया है ना कि ये मेरा पूछने आ रहा है, उसने सवाल करने से पहले अपना बंदा कह दिया, मेरे बंदे आ रहे हैं। उसने कहा जो मेरी तरफ एक कदम आए मैं उसकी तरफ 70 कदम जाता हूं, जो मेरी तरफ पैदल चल के आए मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूं। मगर यहां एक मुगालता है जो हल नहीं हो रहा हमारा कि मेरी तरफ कौन, अल्लाह की तरफ कौन जाता है, इसका तयन नहीं हो। हम समझते हैं हम नमाज पढ़ रहे हैं, तस्बीह करते हैं, विरद करते हैं, वजीफे करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो हम अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। तो अल्लाह तो हमें नहीं मिला, अल्लाह तो हमारी तरफ नहीं आ रहा। बस इसमें हमें एक मुगालता है, इसमें हमें नफ्स और शैतान ने धोखा दे रखा है। हम अल्लाह के साइल नहीं हैं, बस हमें एक धोखा है कि शायद हम अल्लाह का सवाल, हम तो दुनिया के साइल हैं, या कोई बेहतर है तो आखिरत का साइल है। बस हम या तो दुनिया के साइल हैं, माल के, दौलत के, इज्जत के, ताकत के, शोहरत के, रिज़्क़ के, कारोबार के, तिजारत के, हैसियत के, औलाद के, मुकदमों के, इम्तिहानों के,
ساری جس چیز کے سوال کرتے ہیں ہم، دعائیں کرتے اور کرواتے ہیں، آپ بتائیے یہ سب دنیا ہے، یہ سب تو ہم تو اس کے سائل ہیں، اور اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے، اس کو ملتا ہے جو اللہ کا سائل ہے۔ آخرت کے طالب صوفی نہیں ہوتے، زاہد ہوتے ہیں، عابد ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، جنت کے طالب، مگر وہ صوفی اور عارف اور عاشق نہیں ہوتے۔ عاشق ہو اور جنت کا طالب ہو، یہ جوڑ نہیں بنتا، دنیا تو ان کے سفر میں ہے ہی نہیں ہوتی۔ عاشق ہو اور دنیا کا طالب ہو، کیا نہیں، پھر عاشق ہو وہ تو آخرت کا بھی طالب نہیں ہوتا، آخرت کی طلب بھی اس کے عشق میں داغ ہوتا ہے، اس کے عشق میں رکاوٹ ہوتی پرواز میں۔ عاشق تو اس کے جلوے کا، اس کے دیدار کا، عاشق یاد رکھ لیں فقط محبوب کا طالب ہوتا، اور ہم اللہ کے غلام اور اللہ کے بندے ہیں، بندہ تو غلام سے بھی بڑا غلام ہوتا۔ ہم کتنے وفادار ہیں اس کے، اور ہمارے گورکھ دھندے، جھگڑے، منافقتیں، کدورتیں، غلاظتیں، سازشیں، جھوٹ، غیبتیں، چغلیاں، گپ شپ، ہمارا یہ ہم زندگی بندوں اور غلاموں والی بسر کر رہے؟ بولیے، ہم نہیں وہ زندگی بسر کر رہے۔ اور ایک غلام تھا حضرت عبداللہ بن مبارک کا، کسی نے پوچھا عبداللہ بن مبارک آپ کیسے سنور گئے؟ اس نے کہا مجھے بھی غلام نے سنوار دیا، اور آج اللہ کا وہ غلام بننے کا آغاز کریں، اللہ کا وہ غلام بننے کا آغاز کریں۔ اور مجھے لالچ یہ ہے کہ آپ میں سے چند ایسے غلام ہو گئے، اللہ کے چند ایسے بندے ہو گئے، تو شاید میری کوتاہیاں، میرے گناہ، میری نافرمانیاں، مجھے ڈر اگر مجھے دوزخ کا حکم ہو گیا اور گھسیٹ کی حکم ہو گیا، اس کو گھسیٹ کر پھینک دو دوزخ میں، تو آپ اگر کچھ سنور گئے تو شاید دیکھ کر آپ سفارش کر دیں کہ مولا یہ برا صحیح مگر ہمیں اچھا بنا دیا تھا، ہم جو اچھے بنے تھے اس کے کہنے پر بنے تھے، اگر یہ خود اس قابل نہیں کہ بخشا جائے تو ہماری خاطر بخش دیں۔ اور جو نوجوان ہیں، میں آپ کو بیٹے نصیحت کرتا ہوں، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، کہ سنورنے کی عمر یہی ہے، سنورنے کی عمر بولیے یہی ہے۔ اور بڑی عمر کے لوگ بھی سوچیں، کوئی پروانہ لے کے آیا ہے، کتنے دوست آپ کے آنکھوں کے سامنے چل بسے، کیا خبر کس وقت بلاوا آ جائے، سوچیں کہ ہم نے تیاری کیا کی۔ ہم ابھی آداب بندگی اور آداب غلامی سے شناسا نہیں، اس لیے کہ ہم مسافر نہیں ہوئے، لہذا زندگی کے طور طریقے بدلیں، بول چال کے ڈھنگ بدلیں، اٹھنے بیٹھنے کے انداز بدلیں، لوگوں کے ساتھ اخلاق اور برتاؤ بدلیں۔ غلام عاجز ہوتے ہیں، متکبر نہیں ہوتے۔ ہائے ہائے، ہم غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور غلام کیا، تکبر کیا، ہم تکبر کرتے ہیں۔ عاجزی کیا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کیا کریں، اور خوف ڈرا کریں کہیں مالک ناراض نہ ہو جائے۔